بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال تعالى وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائمين من اللغو والرفث وطعمة للمساكين من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات رواه ابو داود وابن ماجہ فی سننہ. محترم حضرات، دینی اور ایمانی بھائیوں، اللہ کا فضل و کرم اور اس کا احسان ہے کہ آج 30 روزے پورے ہو گئے. اللہ نے 30 کی تعداد روزوں کے اعتبار سے مکمل فرما دی اور آج 5واں جمعہ بھی اللہ نے عطا فرما دیا، ورنہ عام طور پر مہینے میں 4 جمعے ہی ملتے ہیں. 5واں جمعہ مل گیا تو یہ اللہ کا بہت بڑا انعام اور بہت بڑا احسان ہے، اس لیے کہ بابرکت مہینہ اور سب سے افضل دن جمعہ، تو دونوں فضیلتیں، اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور اللہ نے جب روزے فرض کیے تھے جس آیت میں، اس میں کہا تھا ایام معدودات، اے ایمان والو یہ چند دن ہیں. سال کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو 1 مہینہ ہے، 11 مہینے میں 1 مہینہ. تو اللہ نے کہا ایام معدودات، یہ چند دن ہیں، دیکھو ان کا اہتمام کر لینا، جائزہ لے لینا، اچھی طرح روزہ رکھنا، اپنی زبان کی حفاظت کرنا، زبان سے کوئی ایسے جملے نہ نکالنا جس سے روزہ خراب ہو جاتا ہے. یعنی گالن گلوچ کرنا، لڑائی جھگڑا کرنا، فحش باتیں کرنا، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جس سے روزے کا ثواب ختم ہو جاتا ہے.
تو روزہ اچھی طرح رکھنا، رات میں تراویح کا اہتمام کرنا، نمازوں کا اہتمام کرنا، اور تہجد جو راتوں میں سب سے افضل نماز ہے اس کا اہتمام کرنا، اور روزوں کو بوجھ نہ سمجھنا، تراویح کو بوجھ نہ سمجھنا۔ دیکھتے دیکھتے یہ گزر جائیں گے۔ شروع میں 10 دن آدمی تھوڑا سوچتا ہے، اس کے بعد تو پھر معلوم ہوتا ہے کہ تیزی کے ساتھ بھاگے جا رہے ہیں دن، اور دیکھتے دیکھتے 30 دن ماشاءاللہ گزر گئے۔ اب یہ ہے کہ اللہ نے جو بات کہی تھی کہ روزہ ہم کیوں رکھوا رہے ہیں، وہ ہے لعلکم تتقون۔ دیکھو اپنے اندر تقوی کی صفت پیدا کر لینا۔ اب ہر آدمی کو، ہر مسلمان کو جس نے روزہ رکھا ہے، اپنا جائزہ لے کہ اس کو کتنا فائدہ ہوا، اس کی زبان کیسی ہوئی، اس کے اعمال کیسے ہوئے۔ اگر ان روزوں کا اثر اس کے ذہن پر، دل پر، دماغ پر پڑا ہے اور تقوی کی صفت پیدا ہوئی ہے، یعنی برائیوں سے بچنا، برے کاموں سے بچنا، بری چیزوں سے بچنا اور اچھے اعمال کرنا، یہ اگر اس کا مزاج بنا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے روزے قبول ہو گئے، اللہ کے ہاں وہ مقبول ہو گیا، اور جو مقصد اللہ نے ٹریننگ کا دیا تھا وہ مل گیا۔ اب یہ ہے کہ یہ تقوی ہمارا سال بھر باقی رہے۔ رمضان میں تو بڑے بڑے شیاطین، سرکش شیاطین جو بہکاتے ہیں وہ بند ہیں، عید کے چاند کے ساتھ ان کو کھول دیا جائے گا اور وہ پوری طاقت لگائیں گے روزے داروں کو بہکانے کے لیے، اور جو 1 مہینے کی تربیت ہوئی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے پوری طاقت شیاطین لگائیں گے، اور خاص طور پر وہ شیاطین جو جکڑ دیے گئے تھے، جیلوں میں تھے، بند تھے۔ اب آپ کا تقوی اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ آپ شیطان کے بہکاوے میں نہ آ سکیں۔ نمازوں کے سلسلے میں بہکائے گا وہ، ٹھیک ہے بعد میں پڑھ لینا، پھر چلے جانا، ابھی تو فلاں کام میں لگے ہیں، ابھی تو فجر میں سو رہے ہیں، بعد میں پڑھ لیں گے۔ یہ سارے ہیلے بہانے کریں گے وہ لوگ جو اس مہینے میں صبح صبح پہنچ جاتے تھے، سحری سے جگے ہوئے ہیں۔ تو اگر آپ نے اپنا مزاج ایسا بنا لیا کہ آپ نمازوں کے پابند ہو گئے، اور جو آپ جیسا بھی کاروبار کر رہے ہیں اس میں آپ سچ بولنے والے ہو گئے، جھوٹ نہیں بول رہے کاروبار میں، امانت کے ساتھ کاروبار کر رہے ہیں، اس میں مکر نہیں ہے، دج نہیں ہے، دھوکہ نہیں ہے، تو معاملات، معاشرت، اخلاق، یعنی پورا دین آپ نے اگر اچھا بنا لیا تو 100% آپ کا روزہ اللہ کے ہاں قبول ہو گیا۔ اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو یہ جائزہ لیتے رہنا ہے۔ تو آج 30 تاریخ ہے، آج تراویح نہیں ہوگی کیونکہ 30 سے زیادہ کا مہینہ نہیں ہوتا، یہ تو 29 کا ہوگا یا 30 کا ہوگا، لیکن آج کی رات جو آ رہی ہے وہ ہے لیلۃ الجائزہ۔ اللہ نے جو فرمایا کہ ہم اپنے بندوں کو انعامات دیں گے، نوازیں گے، تو یہ آج کی رات میں انعام ملے گا۔ اس لیے آج کی رات میں بھی اہتمام کے ساتھ تہجد پڑھنا چاہیے، اور تہجد کی نماز 4 رکعت، 6 رکعت، 8 رکعت آپ پڑھیں، زیادہ اچھا ہے۔
کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تر 8 رکعتیں پڑھتے تھے تہجد کی اور 3 رکعتیں وتر کی. تو آج اس کی کوشش کریے گا کہ 8 رکعت آپ کی تہجد ہو اور اس کے بعد وتر کی نماز پڑھیے گا، عشاء کے بعد نہ پڑھیے گا، تاکہ جو مسنون عمل ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی حکم بھی دیا تھا، اجعلوا آخر صلاتکم وترا، اے ایمان والو اپنی آخری نماز رات کی وتر بنایا کرو. اور اگر کوئی آدمی تہجد نہیں پڑھتا ہے تو وہ عشاء کے بعد پڑھ لے وتر، تاکہ وتر چھوٹے نہ، وہ واجب نماز ہے. لیکن جس کو یقین ہے کہ وہ تہجد پڑھے گا تو اس کو چاہیے کہ وتر بعد میں پڑھے، یہ زیادہ افضل ہے اور یہی مسنون عمل ہے. اور آج کی رات میں تو خاص اس کا اہتمام کرنا چاہیے تاکہ سنت کے مطابق آج رات کا ہمارا عمل ہو، اور جب اللہ کا دربار سجایا جائے، فرشتے اللہ کے دربار میں ہوں، تو وہ ہمارے حق میں گواہی دے سکیں کہ یہ وہ بندہ ہے جس نے روزوں میں اہتمام کیا، اپنے اندر تقوی کو پیدا کرنے کی کوشش کی، اپنے مزاج کو بدلا، اور آج بھی سنت کے مطابق یہ تہجد پڑھ رہا ہے اور 3 رکعت وتر کی پڑھ رہا ہے. تو پھر اللہ فرمائے گا کہ اس کو 2 پروانے دے دو ایسے ایمان والے کو، ایک براءۃ من النفاق، نفاق سے بری ہونے کا پروانہ دے دو، یعنی یہ منافق نہیں رہا، اس لیے کہ اس نے سچ بولنے کا ارادہ کیا ہے، زبان کو پاکیزہ رکھنے کا ارادہ کیا ہے، جھگڑے سے دور رہنے کا ارادہ کیا ہے. جو یہ سب باتیں کرے وہ نفاق سے پاک ہوتا ہے. اور اگر آدمی بد کلامی کرے، بد زبانی کرے، جھگڑے کرے اور فون بکے تو وہ منافق ہو جاتا ہے. ایک انعام ملے گا براءۃ من النفاق، دوسرا انعام ملے گا خلود فی الجنہ، دخول فی الجنہ، دخول جنت میں جانے کا اس کو سرٹیفکیٹ دے دو. تو یہ 2 چیزیں آج کی رات میں ملیں گی انشاءاللہ ان لوگوں کو جنہوں نے تراویح بھی اہتمام کے ساتھ پڑھی، نمازیں بھی اہتمام کے ساتھ، اور اپنے اندر تقوی پیدا کرنے کی کوشش کی. پھر اس کے بعد دن آئے گا، وہ دن عید کا دن ہوگا. صبح صادق کے بعد عید شروع ہو جاتی ہے، عید کا دن. تو اللہ نے فرمایا اے روزے دارو، جب تم روزے پورے کر لو تو وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اللہ نے تمہاری جو رہنمائی کی ہے، تمہیں ہدایت کے مطابق چلایا، اس میں اللہ کی بڑائی بیان کرو. تو عید یہ بڑائی کے لیے ہے، اللہ کی عظمت، اللہ کی جلال، اللہ کی کبریائی بیان کرنے کے لیے. اسی لیے حکم ہے کہ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ عید میں خوب پڑھنا چاہیے، اور خاص طور پر جب آپ عید کی نماز پڑھنے گھر سے نکلیں تو گھر سے لے کر مسجد تک یا عیدگاہ تک، یا جہاں بھی آپ نماز پڑھنے جا رہے ہیں، پورے راستے میں باتیں نہ کریے، بلکہ اللہ اکبر لا الہ، یہ الفاظ اپنی زبان سے نکالتے رہیے یہاں تک کہ مسجد پہنچ جائے گی. اور پھر آپ مسجد میں جو بھی امام نماز پڑھائے گا اس کا خطبہ بھی سنیے، نماز بھی پڑھیے، اور امام کو بھی حکم ہے کہ وہ بھی کثرت کے ساتھ یہ تکبیرات کہے خطبے میں.
اور نماز جو ہے اس میں بھی 6 زائد تکبیریں ہیں، اس میں بھی مزید تکبیریں اللہ نے جوڑ دی ہیں۔ تو اس لیے کل کے دن تکبیرات ایک راستے سے آئیے دوسرے راستے سے جائیے، اگر 2 راستے ہیں، اگر نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، تاکہ دونوں راستوں پر اللہ کا جب کلمہ گونجے گا تو یہ زمین فضائیں آپ کے ایمان کی گواہی دیں گے، اینٹیں پتھر بولیں گے کہ اللہ اس نے تیری عظمت بیان کی تھی، چلتے پھرتے تیری بڑائی بیان کی تھی۔ تو ایک عمل تو یہ ہو، اور دوسرا حکم یہ ہے کہ عید کی نماز سے پہلے کھجور سے افطار کرنا چاہیے۔ رمضان میں سورج کے غروب کے بعد افطار ہوتا تھا، آج اللہ کے رسول نے حکم دیا کہ آج عید کی نماز سے پہلے افطار کرو، اور افطار کرنا کھجور سے یہ مصنوع ہے۔ صبح صادق کے بعد اور نماز کے درمیان آپ کوئی چیز بھی کھائیں تو سب سے پہلے کھجور کھائیے، اس نیت سے کہ آج عید الفطر ہے تو آپ کا یہ عمل سنت کے مطابق ہو جائے گا۔ کھجور نہیں ہے تو خرید کے لیے آئیے، ایک ہی کھجور کھا لیجیے، ورنہ لوگ سوئیاں کھا رہے ہیں، لکھنؤ کی سوئیاں۔ ارے سوئیاں میں سنت نہیں ہے، کھجور سنت ہے۔ تو جو عمل سنت کا ہو سکے اس کو کرنا چاہیے۔ آپ دودھ میں کھجور ڈال سکتے ہیں، ویسے ہی کھجور کھا سکتے ہیں، ایک سنت یہ ہے۔ اسی طرح کل عید میں یہ بھی حکم ہے کہ اشراق اور چاش کی نماز نہیں پڑھی جائے گی، لہذا نماز پڑھنا صحیح نہیں ہے اشراق کی اور چاش کی، صرف 2 رکعت پڑھی جائیں گی عید کی شکرانے کے طور پر، اللہ کی بڑائی اور عظمت کے طور پر، بس 2 رکعتیں ہوں گی۔ اور پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ ایام و اکل و شرب ہیں، یہ کھانے پینے والے دن ہیں، لہذا دوستوں سے ملنا، لوگوں کے یہاں آنا جانا، محبت کا اظہار کرنا، اور جو معاشرتی زندگی ہے اس کو زندہ کرنا، یہ بھی ایک حکم ہے۔ اس طرح افطار کرنا اور اللہ اکبر کہتے ہوئے عیدگاہ یا مسجد میں آنا جانا، اور اس کے علاوہ ایک ہے صدقہ فطر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ناظم حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے صدقہ فطر دینا ضروری قرار دیا ہے، اور اس کے 2 مقصد ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ روزے میں جو کمیاں ہو گئی ہوں اللہ اس صدقے کی وجہ سے اس کو دور فرما، جو بھی لغو بات ہو گئی، غلط بات ہو گئی، شہوت والی بات ہو گئی، تو اللہ اس کو معاف کر دے گا اس صدقے کی وجہ سے۔ اور دوسرا یہ کہ یہ غریبوں کے لیے کچھ کھانے پینے کا انتظام ہے، طعمۃ للمساکین، اور یہ فرض ہوتا ہے صبح صادق سے، واجب ہوتا ہے صبح صادق سے لے کر نماز کے درمیان میں۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا، من اداها قبل الصلاۃ، جو نماز سے پہلے صدقہ فطر نکال دے گا اس کو زکوٰۃ مقبولہ، فرض کا ثواب ملے گا۔ جو زکوٰۃ کا ثواب ہے مقبول، وہی اس صدقے پر ملے گا، اور جو نماز کے بعد دے گا اس کو ثواب صدقے کا ہوگا، نفل کا ہوگا، فرض کا نہیں ہوگا۔ اس لیے جن کے اوپر بھی، اور کن کے اوپر ہے، احادیث میں بیان کیا گیا کہ جس کے پاس جو مالک نصاب ہو، اور اس میں شرط یہ نہیں ہے کہ سال گزر جائے یا مال نامی ہو، بلکہ اگر کسی کے پاس گھر ہے، گھرستی ہے، گھر کا بہت سامان ہے، گاڑی ہے، تو اس کے اوپر بھی صدقہ فطر واجب ہو جاتا ہے۔ زکوٰۃ کے واجب ہونے کے، فرض ہونے کے لیے تو یہ شرط ہے کہ سونا چاندی ہو، اس کی مقدار ہے،
یا روپیہ ہو اتنا زیادہ، مال تجارت ہو، لیکن یہاں یہ شرط نہیں ہے۔ اگر آپ کے 2 گھر ہیں، ایک کرائے پر ہے، یا آپ کے پلاٹ پڑے ہوئے ہیں، یا آپ کے گھر میں ماشاءاللہ خوب سامان ہے، خوب کپڑے ہیں، لتا ہے اور گاڑی بھی ہے، تو آپ پر صدقہ فطر واجب ہے اور ہر آدمی کو نکالنا ہوگا۔ باپ اگر ہے تو اپنی طرف سے اور اپنی نابالغ اولاد جن کی وہ تربیت کر رہا ہے ان کی طرف سے ادا کرنا ہے۔ بیوی اگر مالدار ہے تو بیوی خود نکالے گی، اگر شوہر نکال دے تو ادا ہو جائے گا، لیکن جس پر واجب ہے اس کو نکالنا چاہیے تو زیادہ افضل ہے۔ بیوی اپنے مال میں نکالے اور جو لڑکے کاروبار کر رہے ہیں وہ اپنی طرف سے نکالے، اور اس کی مقدار حدیث میں نصف صاع گیہوں، اگر کھجور ہے کشمش ہے تو وہ 1 صاع ہے، لیکن گیہوں نصف صاع، اور نصف صاع کی جو مقدار بیان کی ہے فقہاء نے وہ ہے 1 کلو 575 گرام، 1 کلو 575 گرام اگر گیہوں، یعنی اتنا گیہوں آپ کو صدقہ فطر میں دینا ہے۔ اب آپ چاہیں تو گیہوں دے دیں کسی غریب کو، اور اگر چاہیں تو اس کے جتنے پیسے ہوتے ہیں وہ دے دیں، یعنی اچھا گیہوں۔ اب آپ خود ہی دکان پر معلوم کر سکتے ہیں، بہت سے لوگوں نے جو اندازہ کر کے بیان کیا ہے کہ 60 روپے 65 روپے 70 روپے، تو آدمی 65 روپے دے دے، 70 روپے دے دے، زیادہ سے زیادہ دے گا، اچھا ہے، کم نہ دے، لیکن جو مقدار ہے وہ آپ کے سامنے ہم نے بیان کر دی۔ یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے رہنی چاہیے تاکہ ہم جو کام بھی کریں، جو عمل بھی کریں، وہ سنت کے مطابق ہو جائے۔ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب قرآن میں ہے اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول، اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ کی اور رسول اللہ کی بات مانتے رہنا زندگی میں۔ اگر اللہ کی نہیں مانی تو ایمان سے نکل جاؤ گے، رسول اللہ کی نہیں مانی تو اللہ کے اندر اللہ نے 2 چیزیں رکھی ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو تمہارا آدھا ایمان ختم۔ اس لیے رسول اللہ کو ماننا بھی ضروری اور اللہ کو ماننا بھی ضروری، قرآن کو ماننا بھی ضروری، احادیث کو ماننا بھی ضروری، سیرت نبوی کو ماننا بھی ضروری۔ یہ ہمارا مزاج اگر بن گیا شروع سے لے کر آخر تک تو اللہ فرماتا ہے جہاں رہو گے، جس طرح رہو گے، ہم تم پر رحمتیں اتارتے رہیں گے، اپنا فضل و کرم کرتے رہیں گے، دنیا میں بھی عزت ملے گی اور آخرت میں تم کو نجات ملے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے اس ماہ مبارک کو مبارک بنا دے۔ 30 دن اللہ نے عطا فرما دیے، اب آج جمعہ بھی 5 جمعے اللہ نے دے دیے، اللہ اس کو بھی قبول فرمائے، اور آنے والی رات جو لیلۃ الجائزہ ہے اللہ ہم سب کو عطا فرما دے، اور پھر کل کا دن عید کا دن خوشیوں والا بنا دے، عافیت والا بنا دے، چین والا بنا دے، اور ہر طریقے کے فتنوں سے، آزمائشوں سے، برائیوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک کے اس آخری دن کے طفیل میں ہمارے جتنے بھی بھائی اس محلے میں ہیں، نماز پڑھنے آئے ہیں، گھروں میں ہیں، جن کے اندر جو بھی بیماری ہو اللہ اس کو صحت سے بدل دے، اس بیماری کو عافیت سے بدل دے، اور جو پریشانیاں ہیں، جو الجھنیں ہیں، جو مالی پریشانیاں ہیں، اللہ اس کو بھی دور فرما کر اللہ فضل فرمائے، راستے کھولے، دکان میں، مال میں، کاروبار میں اللہ برکت عطا فرمائے، رزق حلال کے دروازے کھلتے چلے جائیں، اور اللہ ہم سب کو حرام اور ناجائز سے بچائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔